مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر 19 آیت نمبر 28 تا آیت نمبر 40. کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، یہ بات کہہ کر وہ یروشلیم کی طرف ان کے آگے آگے چلا. جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیتنیہ کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ، اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے. پس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی کیا، ویسا ہی پایا. جب گدھی کے بچے کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا کہ اس بچے کو کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے. وہ اس کو یسوع کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس بچے پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا. جب وہ جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے، اور جب شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال. بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا، اے استاد، اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے. اس نے جواب میں کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہیں تو پتھر چلا اٹھیں گے. کلام مقدس کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو. عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا دن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے یروشلم میں شاہانہ داخلے کا دن ہے. آج کے دن ہمارا خداوند یروشلم شہر میں ایک گدھی کے بچے پر بطور بادشاہ داخل ہوا. عید فصح نزدیک ہے، صرف چند دن باقی ہیں. پورے ملک اسرائیل اور تمام دنیا سے یہودی لوگ فصح منانے یعنی کہ
کئی سو سال پہلے قوم اسرائیل کی مصر سے رہائی کی یاد میں خوشی کی عید منانے یروشلم آ چکے ہیں اور آ رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے 12 شاگرد مردوں اور اپنی شاگرد عورتوں کے ساتھ شمال میں گلیل کے صوبے سے نیچے جنوب میں یروشلم شہر کے قریب پہنچ چکا ہے۔ وہ بیتنیہ گاؤں کے نزدیک ہے، جو کہ یروشلم شہر سے صرف 2 میل کے فاصلے پر ہے، اور یہ شہر زیتون کے پہاڑ پر واقع ہے۔ یروشلم میں داخل ہونے سے پہلے خداوند اپنے شاگردوں کو بھیجتا ہے کہ قریب کے علاقے میں جاؤ اور وہاں پر ایک چھوٹے جوان گدھے کو لے آؤ۔ کیوں خداوند یسوع مسیح شہر یروشلم میں ایک گدھے پر سوار ہو کر داخل ہونا چاہتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی زندگی، خدمت، مصلوبیت اور جی اٹھنا، اس کی ساری زندگی اور مشن عہد قدیم یعنی پرانے عہد نامے میں یہوہ خدا کے وعدوں اور پیش گوئیوں کے مطابق تھی، اور زکریا کی کتاب کے باب نمبر 9 اور آیت نمبر 9 تا 10 میں خداوند خدا نے اپنے نبی زکریا کے وسیلے سے پیش گوئی کی تھی کہ مستقبل کا بادشاہ ایک حلیم، فروتن، سلاجو اور امن پسند انداز میں شہر یروشلم میں اپنی موت، صلیبی موت کا دکھ سہنے کے لیے داخل ہوگا۔ سنیے، زکریا 9 تا 10 آیات میں لکھا ہے، اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے، اور میں افرائیم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا، اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی، اور وہ قوموں کو صلح کا مژدہ دے گا، اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائے زمین تک ہوگی۔ ہیلیلویا! خداوند یسوع مسیح ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اور اب خداوند یسوع مسیح اس پیش گوئی کی تکمیل میں ایک جوان گدھے پر شہر یروشلم میں
داخل ہوتا ہے، اور یہ واقعہ اس قدر اہم ہے کہ چاروں اناجیل میں، متی، مرکس، لوکا اور یوحنا، اناجیل اربعہ میں سے ہر ایک انجیل اس واقعے کا ذکر کرتی ہے۔ متی 21:1-11، مرکس 11:1-11، لوکا 19:28-40 اور یوحنا 12:12-19 میں ہر انجیل یہ بیان فرماتی ہے، ہر انجیل یہ سندیشہ اور پیغام دیتی ہے کہ یسوع مسیح شہر یروشلم، قوم اسرائیل، تمام زمین اور تمام کائنات کا بادشاہ ہے۔ اب اس اقتباس میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، 5 باتیں خداوند یسوع مسیح بادشاہ کے بارے میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ 5 باتیں۔ نمبر 1 ہے، خداوند یسوع مسیح سب باتوں کو جاننے والا بادشاہ ہے۔ یسوع بادشاہ عالم کل ہے۔ غور کیجئے، آیت نمبر 30 میں خداوند اپنے شاگردوں کو بتاتا ہے کہ تم سامنے والے گاؤں میں جاؤ گے، داخل ہوتے ہی تمہیں گدھی کا ایک بچہ بندھا ہوا ملے گا، اس پر کوئی آدمی کبھی سوار نہیں ہوا، اس کو لے آؤ۔ اور آیت نمبر 32 میں ہے کہ انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا۔ ان کے جانے سے پہلے ہی، ان کی وہاں آمد سے پیشتر ہی خداوند یسوع مسیح جانتا ہے۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح بادشاہ عالم کل ہے۔ He is the omniscient Lord and King۔ اس کے پاس فل نالج، اومنیشنس، کل علم ہے، اور اس کے پاس فل نالج یعنی کل علم کے ساتھ ساتھ فور نالج، علم سابق، پیشتر کا علم، پہلے ہی سے علم بھی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی خدا کے پیشتر منصوبے، پری ارینجمنٹ کے تحت رونما ہوئی، اور وہ یسوع جو پہلے سے جانتا تھا کہ شاگرد جب گاؤں میں پہنچیں گے تو انہیں وہ جوان گدھا کہاں اور کیسی حالت میں ملے گا، وہ یسوع جس کے پاس آج سے 2000 سال پہلے فل نالج اور فور نالج، کل علم اور پیشتر علم، علم سابق تھا، وہ یسوع آج میرے اور آپ کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اگر آپ پریشان ہیں اپنے مستقبل کے بارے میں، فیئر آف فیوچر، آنے والے کل کا ڈر آپ کو ستا رہا ہے، مستقبل کا خوف
آپ کو پریشان کیے ہوئے ہے، یا میری بہنوں آپ زندگی میں کسی ایسی صورتحال میں سے گزر رہی ہو کہ آپ سمجھتی ہو کوئی میری مشکل اور فکر کو نہ جانتا ہے نہ سمجھتا ہے، میں اندر سے تنہا ہوں، تو آج کھجوروں کے اتوار یوم شاہانہ داخلہ خداوند یسوع مسیح بادشاہ یہ پیغام دیتا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میں تیرے آج یعنی حال کو اور تیرے کل یعنی مستقبل کو جانتا ہوں، اور میرے پاس تیری زندگی کے لیے ایک منصوبہ ہے۔ اس لیے خوف زدہ نہ ہو، ڈرو مت، تنہائی محسوس نہ کرو، میں جانتا ہوں، میں تیری فکروں کو جانتا ہوں، تیری پریشانیوں کو جانتا ہوں، تیرے اندیشوں کو جانتا ہوں، تیری مشکلوں کو جانتا ہوں، تیری مصیبتوں کو جانتا ہوں۔ تو مت گھبرا، کیونکہ میں تخت پر بیٹھا ہوں، اختیار میرے پاس ہے، میں کل علم رکھنے والا بادشاہ ہوں۔ دوسری بات ہم اس متن میں سے سیکھتے ہیں، آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 32 کے مطابق خداوند یسوع مسیح سب چیزوں کا مالک بادشاہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح سب چیزوں کا مالک بادشاہ ہے۔ آیت 31 اور آیت 33 میں بیان ہے کہ خداوند انہیں بتا دیتا ہے پہلے سے کہ جب تم اس جوان گدھے کو کھولو گے اور لوگ پوچھیں گے کہ کیوں کھولتے ہو، تو کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ یہ خداوند کا ہے، خداوند کو ضرورت ہے، وہ مانگ رہا ہے، وہ دے دیں گے، اور جیسا خداوند نے کہا تھا ایسا ہی ہوا۔ کولوسیوں کے نام حضرت پولس رسول کے خط باب نمبر 1 کی آیت نمبر 15 تا 22 کے مطابق اس کائنات کی سب چیزیں خداوند یسوع مسیح بادشاہ کے وسیلے سے بنی۔ اس کائنات کی سب چیزیں خداوند یسوع مسیح بادشاہ کے واسطے بنی، اور اس کائنات کی سب چیزیں خداوند یسوع مسیح بادشاہ میں قائم رہتی ہیں۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح بادشاہ سب چیزوں کا مالک بادشاہ ہے۔ ستارے، سیارے، پہاڑ، وادیاں، جنگلات، باغات، سمندر، دریا، وہ سب کچھ کا مالک ہے۔ اور میرے بھائی، میری بہن، میرے بزرگ، میری بیٹی، وہ آپ کی زندگی کا بھی مالک ہے۔ جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے، جتنی مرضی بیماریاں آ جائیں، جتنے مرضی جھگڑے پیدا ہو جائیں، جتنی مرضی
مخالفت ہو، زندگی میں کتنے ہی غم اور زخم آپ کیوں نہ سہ رہے ہوں، خداوند یسوع مسیح آپ کا مالک ہے، وہ آپ کو سنبھالے گا، وہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ لیکن وہ یہ سوال بھی پوچھتا ہے کہ کیا اے بھائی، اے بہن، اے بیٹی، اے بزرگ، آپ نے اسے اپنی زندگی کا مالک بنایا ہے؟ اپنی خواہشوں، ارادوں، منصوبوں اور سوچوں پر اس کو حکومت کرنے اور اختیار رکھنے کی اجازت دی ہے؟ تیسرا نکتہ، خداوند یسوع مسیح امن اور صلح والا بادشاہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح امن اور صلح والا بادشاہ ہے۔ آیت نمبر 35 اور 36 میں ذکر ملتا ہے کہ وہ اس جوان گدھے کو یسوع کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس بچے پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا۔ ہم نے دیکھا زکریا 9:10 میں کہ کس طور سے لکھا ہے کہ اے سیون کی بیٹی، اے یروشلیم کی بیٹی، اور آج نارووال کی بیٹی، تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے، نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ اس زمانے میں گدھا یہ جانور صلح اور امن کا نشان ہوتا تھا۔ جب بادشاہ صلح کرنے جاتے تو وہ گدھے پر سوار ہو کر جاتے، جب وہ امن کا پیغام لے کر جاتے تو وہ گدھے پر بیٹھ کر جاتے، مگر جب وہ لڑائی کرنے جاتے، جنگ کرنے جاتے، تو وہ گھوڑے یا ہاتھی پر سوار ہو کر جاتے۔ لیکن زکریا 9ویں باب کی 10ویں آیت پر غور کریں، یہاں خداوند فرماتا ہے میں افرائیم سے، افرائیم کا مطلب ہے اسرائیل سے، میں اسرائیل سے رتھ، ہاتھیوں کے اور گھوڑوں کے بڑے بڑے رتھ، اور یروشلیم اسرائیل کے دارالحکومت سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا۔ میں ہاتھیوں اور گھوڑوں پر پابندی لگا دوں گا، اور جنگی کمان، وہ کمان جو تیر چلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، میں اسے توڑ ڈالوں گا، اور اس کی جگہ میں قوموں کو صلح کا مژدہ یعنی امن اور محبت کا پیغام دوں گا۔ اور غور کیجئے، ہمارا خداوند نہ تو گھوڑے پر اور نہ ہاتھی پر سوار ہو کر یروشلیم داخل ہوتا ہے، نہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، نہ اس کے پاس تیر اور کمان ہے، اس کا ہتھیار ایک ہی ہے، اور اس ہتھیار کا نام ہے خدا کی محبت، صلح اور امن کی بادشاہی کا پیغام۔
خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. دنیا کے بادشاہ ماضی میں بھی اور آج بھی دوسرے انسانوں کا قتل عام کرتے ہیں, ان کا خون کرتے ہیں, ان کے ملکوں پر حملے کرتے اور ان کے لوگوں کو ہلاک کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کرتے ہیں. جیسے روس کے صدر پیوٹن نے پچھلے سال یوکرین پر حملہ کیا, آج بھی وہ جنگ جاری ہے تاکہ وہاں روس کی حکومت قائم ہو جائے, پوٹن کی حکومت قائم ہو جائے. لیکن یسوع بادشاہ نہ گھوڑے پر سوار, نہ ہاتھی پر سوار, نہ تلوار, نہ تیر, نہ کمان, بلکہ صلح کا پیغام, اور ایسی صلح جس میں یہ بادشاہ لوگوں کے دلوں پر خدا کی محبت کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے نہ تو ان کا خون بہاتا ہے, نہ ان کی جان لیتا ہے, بلکہ ان کے لیے اپنا خون بہا دیتا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے. خداوند یسوع مسیح صلح, امن اور محبت والا بادشاہ ہے. کیا آپ کو ایسے خداوند پر فخر ہے؟ ہیلیلویا. یہودیوں کی توقع تھی وہ ایک زبردست سیاسی حکمران ہوگا, وہ ایک طاقتور جنگجو بادشاہ ہوگا, وہ ایک فاتح فوجی جرنیل ہوگا. اسینی فرقہ اس امید میں تھا کہ وہ سلطنت روم کے دارالحکومت روما شہر میں جائے گا, رومی شہنشاہ کیسر کو اس کے گریبان سے پکڑ کر نیچے اتارے گا, اس کا سر قلم کر دے گا اور یہودیوں کی بادشاہی قائم کرے گا. کچھ یہودیوں کو یہ توقع تھی کہ وہ شہر یروشلیم میں ہیکل کے قریب واقع قلعہ انطونیہ میں داخل ہوگا, اس کا کنٹرول رومی سپاہیوں سے چھین لے گا, ان سے جنگ کرے گا اور یہودیوں کی حکومت قائم کر دے گا. لیکن یہ خداوند یسوع مسیح بادشاہ روما شہر میں کیسر کے محل تک پہنچنے کی بجائے اور قلعہ انطونیہ میں تلوار لے کر داخل ہونے کی بجائے کلوری کے پہاڑ کی جانب اپنی صلیب لے کر چل پڑا, کیونکہ وہ ایسا بادشاہ ہے جو دوسروں کی جانیں لیتا نہیں ہے بلکہ انہیں بچانے کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے. آج اگر آپ کی زندگیوں میں بے اطمینانی ہے, آپ کے خاندان میں جھگڑے ہیں, اور ہمارے ملک میں تو سبھی جانتے ہیں اس وقت قومی طور پر سیاسی نفرت ہے, بد امنی ہے, ملک میں دہشت گردی ہے, میرے شخصی, خاندانی اور سماجی اور قومی اور سیاسی اور سلامتی کے مسائل کا ایک ہی حل ہے, اور اس حل کا نام ہے خداوند یسوع مسیح, امن, صلح اور محبت والا بادشاہ. چوتھی بات
جو اس اقتباس میں ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح بادشاہ حلیم بادشاہ ہے۔ اج دے دنیا دے حکمراناں دی طرح اس زمانے دے حکمراناں دیاں توناں چ گردناں چ بھی سریا ہوندا سی۔ او ہاتھیاں تے گھوڑیاں تے سوار ہونا پسند کردے سن۔ مینوں واقعہ یاد آ گیا، ایک بندہ سی تے انہوں نا گھوڑیاں دی سواری دا بڑا شوق سی، تے انہیں اپنے دوستاں نوں دسیا یار مینوں گھوڑ سواری اتنی پسند ہے، میں کتاب لکھی ہے گھوڑا کیسے دوڑتا ہے۔ انہاں کہا جی کڈی لمبی کتاب ہے، انہاں کہا 600 صفحیاں دی۔ وہ دے دوستاں یاراں نے کہا یار سانوں بھی وکھا، اسی بھی پڑھی ہے۔ انہیں کتاب انہاں نوں لے آ کے دتی، صفحہ نمبر 1 تو صفحہ نمبر 600 تک ہر صفحے تے ہی لکھیا سی دگڑ 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 دگڑ۔ گھوڑا کیسے دوڑتا ہے؟ دگڑ دگڑ دگڑ۔ جیسے اس دور کے حکمران اور بادشاہ تکبر کے غلام تھے، ہاتھی اور گھوڑے کی سواری پسند کرتے تھے، گدھے کو اپنی سواری کے لیے استعمال کرنے میں اپنی بے عزتی اور کمی محسوس کرتے تھے۔ آج بھی دنیا کے حکمران ٹینکوں اور جو ہے حملہ آور راکٹوں پر فخر کرتے ہیں، حلیمی، فروتنی، عاجزی اور انکساری کو اختیار نہیں کرتے، مگر زکریا 9:9 میں لکھا ہے وہ حلیم ہے، وہ فروتن ہے۔ فارسی میں لفظ فروتن مرکب لفظ ہے۔ فرو کا مطلب ہے نیچے، تن کا مطلب ہے بدن۔ اس نے اپنا بدن، اس نے خود کو نیچا کر دیا، وہ آسمان سے نیچے زمین پر اتر آیا، پھر صلیب کا دکھ سہ کر موت برداشت کر کے زمین کے بھی نیچے قبر میں چلا گیا۔ مگر فلپیوں 2:5-11 میں لکھا ہے کہ وہ یسوع جس نے خود کو حلیم بنایا، خود کو فروتن کیا، خود کو نیچا کیا، موت بلکہ صلیبی موت بھی گوارا کی، خدا نے اسے اتنا سر بلند کیا کہ اسے 3 دن مردوں میں سے زندہ کر کے آسمان پر اپنے دہنے ہاتھ سر بلند کیا۔ اور ایک وقت آنے والا ہے جب ہر ایک گھٹنا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، یسوع بادشاہ کے سامنے جھکے گا اور اقرار کرے گا کہ وہی خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یسوع مسیح حلیم بنیا تے او دے حلیم بنن دی وجہ نال یا خداوند خدا نے انہوں عظیم بنا دیتا ہے۔ عظیم بننے کا راز حلیم بننے میں ہے، سر بلند ہونے کا بھید فروتن ہونے میں ہے، کامیابی کا راز عاجزی میں ہے۔ پیدائش 49:10-11 میں بھی ہمیں ایک بڑا ہی دلچسپ بیان اس تعلق سے ملتا ہے۔ پیدائش 49
10:11 में भी लिखा है, यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी। और याद रखें, यस्सु बादशाह यहूदा के कबीले से आया और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मौकूफ होगा जब तक शीलो ना आए। लफ्ज शिलवा नहीं है, लफ्ज शीलो है। शीलो का मतलब है वो जो सब चीजों का मालिक है, जब तक वो ना आए और कौमें उसकी मुती होंगी। और याद रखें कि सब कौमों और चीजों का मालिक होने के बावजूद आयत नंबर 11 में उसके बारे में क्या लिखा है, वो अपना जवान गधा अंगूर के दरख्त से और अपनी गधी का बच्चा आला दर्जे के अंगूर के दरख्त से बांधा करेगा। सब चीजों का मालिक और कौमों का हुक्मरान होने के बावजूद वो बादशाह हाथी या घोड़ों के रथ की नहीं बल्कि जवान गधे की सवारी करेगा, क्योंकि वो इस कदर अजीम है कि उसे हलीम बनने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। हलीम होने का मतलब कमजोर होना नहीं है, बल्कि हलीम होने का मतलब है कि अपनी जात में, अपने बातिन में पुरएतमाद, बहादुर और ताकतवर होना। 5वीं और आखिरी बात, इस हलीम बादशाह के पास नजात की कुदरत है। खुदावंद यस्सु मसीह बादशाह नजात देने वाला बादशाह है। यूहन्ना की इंजील के बाब नंबर 12 की आयत नंबर 13 में जिक्र है कि जब वो यरूशलेम शहर में दाखिल होता है तो यूहन्ना 12:13 में लिखा है कि लोगों ने क्या किया, खजूर की डालियां लीं और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। होशाना एक इब्रानी लफ्ज है जिसका मतलब है ऐ खुदावंद नजात दे। लोग कह रहे हैं ऐ इस्राएल के बादशाह हमें नजात दे दे, इस्राएल के दुश्मनों से नजात दे दे, रूमी हुक्मरानों से हमें नजात दे दे। और ये नजात देने वाला बादशाह यस्सु नासरी वाकई उनके लिए नजात का इंतजाम कर देता है। कुछ लोग कहते हैं कि आज के इतवार को खजूरों का इतवार नहीं कहना चाहिए। ये लोग गलत कहते हैं। अभी हमने पढ़ा यूहन्ना 12:13 में कि लोगों ने खजूरों की डालियां लेकर नजात देने वाले बादशाह का इस्तकबाल किया। अगर आप में से किसी के पास अभी भी डालियां हैं उनको लहराएं। आपका डालियां लहराना इस बात का ऐलान है कि खुदावंद यस्सु हमारा बादशाह है। खजूरें जो थीं ये इस्राएल का कौमी निशान थी और
کھجوریں بچھانا اسرائیلیوں کی طرف سے اس بات کا اظہار تھا کہ یسوع مسیح ابن داؤد یعنی داؤد بادشاہ کی نسل سے آنے والا بادشاہ ہے، اور یہ اس بات کا اظہار تھی کھجوریں کہ یسوع بادشاہ نجات دینے آیا ہے۔ عید خیام کے موقع پر یہودی لوگ کھجوروں کی ڈالیاں لیتے، ان سے خیمے بناتے اور اس بات کو یاد کرتے کہ ہمارے خدا بادشاہ نے ہمیں مصر کے بادشاہ فرعون سے آزاد کیا۔ جب مسیح کی آمد سے قبل یہودا مکابی کے زمانے میں یہودیوں کو فتح حاصل ہوئی تو تب کھجوریں انہوں نے لہرائیں، اور کھجوریں یہودیوں کا فوجی اور سیاسی فتح کا نشان بن گئیں۔ یسوع بادشاہ جس کا استقبال وہ کھجوریں لہرا کر کرتے ہیں، یہ بادشاہ یہودا مکابی کی طرح اسرائیل کے اس وقت کے دیگر فوجی جنگجوؤں کی طرح جو اسرائیل کو رومی سلطنت سے چھڑانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے تلوار کے ذریعے سے، یسوع بادشاہ وہ راہ اختیار نہیں کرتا، بلکہ تلوار سے قتل کرنے کی بجائے وہ اپنے خلاف نیزہ چلنے دیتا ہے، دوسروں کو تیر مارنے کی بجائے وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو پیش کر دیتا ہے کیل ٹھونکے جانے کے لیے، اور دشمن کا گلا کاٹنے کی بجائے وہ خود کو پیش کر دیتا ہے صلیب پر لٹکائے جانے کے لیے۔ مگر کیوں؟ اس لیے کہ قوم اسرائیل اور دنیا کے تمام انسان اس کے صلیبی کفارے کے وسیلے سے نجات پا جائیں۔ ایک دفعہ سادھو سندر سنگھ گزر رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کیل ایک بستر پر بچھا کر اس بستر پر لیٹا ہوا ہے، کیلوں کی جو نوکیں ہیں وہ اس شخص کی ننگی کمر میں چبھ رہی ہیں اور ان سے خون بہہ رہا ہے۔ سادھو جی نے اس سے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں ایک ہندو بھگت ہوں اور میں تپسیا کر رہا ہوں، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، میں اپنے جسم میں کیل ٹھونک رہا ہوں، خود کو ان گناہوں کی سزا دے رہا ہوں تاکہ میری معافی ہو جائے۔ سادھو سندر سنگھ نے اس کو جواب دیا آج جو کیل تو اپنے بدن میں چبو کر خون بہا کر خود کو سزا دے رہا ہے کہ تیری معافی ہو جائے، کئی سو سال پہلے یہ کیل خداوند یسوع مسیح بادشاہ نے تیری خاطر صلیب پر اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں ٹھنکوا کر تیرے لیے گناہوں سے معافی اور نجات کا انتظام کر دیا ہے۔ اس کے نام پر ایمان لا، توبہ کر، معافی اور نجات پا جا۔ اگر آج آپ میں سے کسی نے ابھی تک اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، ایمان نہیں لائے، تو مسیح مصلوب
اسرائیل اور کائنات کے بادشاہ یسوع پر ایمان لا کر اسے اپنی زندگی کا بادشاہ مان لیں، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ نجات پا جائیں گے، آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، کیونکہ آج ہم خوش ہیں۔ یسوع سب باتوں کو جاننے والا بادشاہ ہے، یسوع سب چیزوں کا مالک بادشاہ ہے، یسوع امن اور صلح والا بادشاہ ہے، یسوع حلیم بادشاہ ہے، یسوع نجات دینے والا بادشاہ ہے۔ ہیلیلویا۔